امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھے پوری زندگی کے اندر یہ یاد نہیں ہے کہ کسی نے حضور علیہ السلام کے ساتھ غداری کی ہو، آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی ہو اور اس کو اس کے انجام تک نہ پہنچایا گیا ہو۔ امیر المجاہدین فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی یہ نوٹ کیا ہے جو حضور سے بے وفائی کرتا ہے وہ دنیا میں نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے، وہ دنیا میں نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ بھائی تمہاری میری اوقات کیا، ہمارے چھوٹے چھوٹے عہدوں کی اوقات کیا ہے؟ مکے کا سردار، نامور سردار، اور نام ہے ابو لہب۔ ابو لہب چہرہ ایسا ہے جیسے آگ جل رہی ہے، ابو لہب چہرہ اس طرح خوبصورت، حسن اتنا کہ جیسے آگ جل رہی ہے، کوئی ٹکا کر ابو لہب کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، ایسے لگتا ہے جیسے آگ میں آنکھیں ڈالتی ہیں، اتنا خوبصورت، حسین و جمیل۔ اور پھر جب اس نے محبوب کریم علیہ السلام کی شان میں توہین کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تیری جرت کیسے ہوئی تو نے میرے محبوب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب وہ مکے کا سردار، اور وہ چھوٹا موٹا سردار نہیں، جو مکے کے سردار ہوا کرتے تھے کفار مکہ، سرداران قریش جو ہوا کرتے تھے، پوری دنیا کے لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے، ایک شہر کے لوگ نہیں، ایک علاقے کے لوگ نہیں، چند ملکوں کے لوگ نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لوگ اس وجہ سے ان کی عزت کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے کہ یہ مکے سے آئے ہیں، یہ مکے کے رہنے والے ہیں، اس وجہ سے ان کی عزت ہوا کرتی تھی۔ تو جب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان میں بے ادبی کرنے والے ابو لہب کو معاف نہیں کیا تو پھر تیرے میرے چھوٹے عہدوں کی کیا اوقات ہے؟ وہ بڑا جو سردار تھا، جس کا نام تھا، جو خوبصورتی میں بھی بڑا تھا، جب اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے عہدے کی لالچ میں آ کر، دنیا داری میں آ کر، منصب میں آ کر، اقتدار میں آ کر اللہ کے محبوب سے بے وفائی کر کے وہ یہ کہے کہ میں بچ جاؤں گا کیونکہ میرے سر پر امریکہ کا ہاتھ ہے، میرے سر پر یورپ کا ہاتھ ہے، میرے سر پر فرانس کا ہاتھ ہے، میرے سر پر انگریز کا ہاتھ ہے۔ تو یاد رکھیے وہ کیسا بے نیاز ہے یار، وہ ایسا بے نیاز ہے کہ جن کو امریکہ پہ ناز تھا نا، جب ان کو ضرورت پڑی کہ امریکہ ہماری مدد کرے، امریکہ کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں، ان کا اپنا نظام رد و بدل ہو گیا، ان کو اپنی معیشت سنبھالنا مشکل پڑ رہی ہے، وہ خود مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ کسی اور کی مدد کرنے کیا آئیں گے، وہ کسی اور کی ہیلپ کیا کریں گے، ان کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جب پکڑتا ہے نا ان بطش ربک لشدید، اپنے رب کی پکڑ سے ڈر، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ عہدہ، یہ منصب، یہ اقتدار، یہ صدارت، یہ وزارت، یہ سب کچھ ہمیشہ نہیں رہنے والے۔ تجھ سے بڑے بڑے یہاں آئے، یہ منصب پا کر، اس منصب سے اتر کر، اس زمین کے اوپر تکبر کرنے کے بعد، غرور کرنے کے بعد، انا کے بعد زمین پر پاؤں رکھتے تھے تو اکڑ کے رکھتے تھے، تو آج اسی زمین نے ان کی ہڈیاں بھی زمین کے اندر مکس کر دی ہیں، مٹی کے اندر مکس کر دی ہیں، آج ان کی قبروں میں ان کی ہڈیاں باقی نہیں ہیں۔ ایسے بھی آئے بادشاہ، وہ نہ رہے، ان کی صدارت نہ رہی، ان کی کرسی نہ رہی، کیونکہ صدا بادشاہی تو صرف میرے رب کی ہے نا، صدا بادشاہی میرے رب کی ہے۔ تو آج آپ مسجد میں صدارت کرتے ہیں، مدرسے میں صدارت کرتے ہیں، علاقے میں صدارت کرتے ہیں، شہر میں صدارت کرتے ہیں، یونین کونسل میں صدارت کرتے ہیں، آپ پھر اسی طرح اداروں کی طرف جائیں گے، آپ چوکی میں صدارت کرتے ہیں، آپ تھانے میں صدارت کرتے ہیں، آپ عدالت میں صدارت کرتے ہیں، آپ رینجر چوکی میں صدارت کرتے ہیں، آرمی چوکی میں صدارت کرتے ہیں، اسی طرح دیگر تمام اداروں میں چلے جائیں، آپ کا عہدہ جتنا بڑا ہے، آپ کا منصب جتنا بڑا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہاں نیچے سے لے کر، کونسلر سے لے کر صدر مملکت تک، ہر بندے کو چاہیے اپنے رب کے حضور عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے اللہ کے محبوب سے وفا کریں۔ ہمارا مقصد یہ ہے، اللہ کے محبوب سے وفا کرو، خدا کی قسم
اللہ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن محبوب کریم علیہ السلام حوض کوثر پر جام کوثر کے جام بھر بھر کر پلائیں گے۔ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کیا جو ہے دامن کرم نصیب ہوگا، حضور کی شفاعت کبریٰ نصیب ہوگی قیامت کے دن کی۔ آج یہاں تھوڑی سی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے؟ تو قیامت کے دن کی گرمی، اس دن کی شدت کو کون برداشت کرے گا؟ آج زمین کی طرف سورج کی پشت ہے، سورج کا منہ نہیں ہے زمین کی طرف، اور یہ زمین مٹی کی ہے اور یہ پشت ہے، تو مئی کے اندر، جون جولائی کے اندر پاؤں زمین پر نہیں رکھا جاتا، اور آج سینکڑوں میل دور ہے سورج، اور قیامت کے دن صرف 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1.25 نیزے پہ ہوگا، اور اس دن زمین مٹی کی نہیں، زمین تانبے کی ہوگی، اور اس دن سورج کا منہ زمین کی طرف ہوگا، سورج کی پشت نہیں ہوگی۔ روایت میں آتا ہے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس دن لوگوں کو اتنا پسینہ آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اب مجھے پسینہ آیا تو وہ پسینہ میری حد تک محدود رہے گا، میرا پسینہ کسی اور کی حد میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، حضور فرماتے ہیں وہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ لواء الحمد کے سائے میں ہوں گے۔ لواء الحمد، حمد کا جھنڈا محبوب کریم علیہ السلام کے دست مبارک میں ہوگا، اور جو حضور کے اس لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے آ جائے گا، اس کے لیے قیامت کے دن جو 50,000 سال کا دن ہے، کتنا بڑا دن ہے؟ 50,000 سال کا دن ہے۔ حضور فرماتے ہیں مومن کے لیے ایسے ہوگا جیسے عصر سے مغرب کا وقت گزر جاتا ہے، مومن کے لیے ایسے، اور ان کے اندر بھی کچھ ایسے خاص لوگ ہوں گے ان کا وقت ایسے گزرے گا جیسے انہوں نے عصر کی 4 سنتیں پڑھی ہیں اور وہ 50,000 سال کا دن گزر گیا ہے۔ اور کچھ لوگ اس دن کی شدت اور حدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ یہاں تک رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوں گے میرے مالک اس دن کی شدت سے بچا لے، ہمیں جہنم میں ڈالنا ہے ڈال دے، لیکن یہ قیامت کے دن کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، اس دن کی شدت برداشت نہیں ہو رہی، اس دن کا عذاب برداشت نہیں ہو رہا۔ اس دن اگر یہ چاہتے ہو کہ محبوب کریم علیہ السلام کے دست رحمت سے جام کوثر پلایا جائے، محبوب کریم علیہ السلام کی دامن رحمت میں جگہ مل جائے، عرش الہی کا سایہ مل جائے، محبوب کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے، تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنے والے بن جاؤ۔